اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب صوم یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے کا باب۔ یہ جو رمضان کے بعد آتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، فطرہ وغیرہ اس میں نکالا جاتا ہے، اور جو قربانی والی ہوتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ ہم اردو میں اضحیٰ کہہ دیتے ہیں، ضاد سے ہے، ضاد یوم الاضحیٰ۔ تو حدیث نمبر ہے 1990، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ تو حضرت اس سے جو پیچھے آپ سے راوی ہیں یہ ابو عبید مولا ابن اظہر، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک دن تمہارے روزوں کے بعد افطار کا دن ہے، اور دوسرا وہ دن ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ یعنی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے روزوں کے بعد افطار کا دن ہے، روزے ختم ہوئے، اب فوراً اس کے بعد عید کے دن بھی روزہ رکھیں تو مناسب نہیں، سرکار نے منع فرما دیا۔ دوسرا دن وہ ہے جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو۔ اور بعض روایات جیسے ابھی آگے آئیں گی انشاءاللہ، اور اس میں نبی کریم نے عید کا دن تو 10 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، پھر 10 کا 11 12 13 4 دن یہ منع ہے، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے آگے لگاتار 3 اور دن، 4 دن یہ، اور ایک عید الفطر 5 دن۔ ان 5 دن روزہ رکھنا حدیث میں چونکہ منع کیا گیا لہٰذا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی اس فعل یا عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا گناہ اور اس سے بچنا لازم ہے۔ واجب ہے کہ ہم بچیں، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن گناہ صغیرہ ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایک عید کو رکھے، پھر دوسری عید کو، پھر تیسری عید کو، یہ لگاتار رکھے، تو 3 دفعہ اگر لگاتار کوئی غلط فعل کر لیا جائے اور درمیان میں توبہ نہ کی جائے تو وہ صغیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ 3 دفعہ لگاتار کرنا یہ اس گناہ پر اصرار کہلاتا ہے، بار بار کرنا، اس گناہ پر مصر رہنا، اس کے پیچھے لگا رہنا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کوئی صغیرہ گناہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا، یعنی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ذرا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہمارے بھائی بہن بعض بری عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور لگاتار کرتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ بعض وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ لگاتار کریں گے تو وہ کبیرہ بن جائیں گے اور انسان بڑا شدید پھر گناہ گار ہوگا۔ ایک تو یہ تھا کہ عید پر قبرستان جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو یہ اچھا ہے جانا، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے لیکن جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ مردے جو ہوتے ہیں وہ آنے والوں کا انتظار کرتے ہیں، اور جو قریبی جب آدمی قبرستان پہنچتا ہے، قبر پہ پہنچتا ہے، تو مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اور مردوں کو سب پتہ ہے عید آ رہی ہے، رمضان آیا ہے، کیونکہ رحمت برکتوں کو اتنا نزول ہوتا ہے قبرستانوں پر بھی، اور عذابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ منتظر ہوتے ہیں، تو چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کسی نے پوچھا تھا کہ عید پر گلے ملنا، مبارکباد دینا، عیدی لینا دینا کیسا ہے؟ تو یہ سب ہمارے مسلمانوں میں رائج ہے۔ ایسی چیزیں جو عرفاً رائج ہو جائیں اور براہ راست شریعت کی ممانعت میں نہ ہوں، یعنی شریعت نے منع نہ کیا ان پر یہ دلیل طلب کرنا کہ کیا نبی کریم نے ایسا کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کے میرے کپڑے دیکھ لیں، ہمارے ہیئر سٹائل دیکھ لیں، کھانے پینے کا سٹائل دیکھ لیں، ہمارے کھانوں کو دیکھ لیجئے، یہ سب نئی چیزیں، اس طرح ہمارے مدارس ہیں، ان کے سلیبس ہیں، جماعت کے اوقات مخصوص کرنا، یہ سرکار کے دور میں تو نہیں تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو بدعت کہہ کے منع کرنا، میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں۔ مسلمانوں کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی ہے، حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، یعنی جس میں علماء فقہا بھی شامل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس پہ نہ کریں۔ ایک اور کویسچن یہ تھا کہ کیا عیدی کا مطالبہ کر کے لینا کہ بھئی ہمیں زیادہ دو، اور یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، بشرط ہاں جائز ہے اس میں، لیکن یہ ضرور ہے پہلی بات تو یہ کہ سامنے والا تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ میں دے رہا ہوں 1000، وہ کہہ نہیں مجھے 10,000 ہی چاہیے، یہ بھی ایک غلط چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، اس مطالبے کے اندر شرعاً وہ ممانعت والا مسئلہ نہیں ہے کہ جی بلا ضرورت سوال کرنا، کیونکہ سوال کرنا وہاں منع ہے جہاں لالچ ہو،
جہاں انسان اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. جبکہ یہ تو تکلفاً ایک دوسرے سے محبت میں پیار میں ہمارے ہاں ہوتا ہے, مطالبہ کر لیتے ہیں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.